آپ دیکھیں کہ معصوم ننھے بچے جن کو اوئے کہنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کیا بتا رہا ہے کہ فرحان کی کس طرح سے موت واقع ہوئی کہ 4 بندوں سے اس کو پکڑوایا، اس کو مرغا بنایا، پھر کمرہ بند کیا اور اتنا مارا کہ جب مجھے کہا کہ پانی لے کے آؤ، میں پانی لے کے واپس آیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ کمر بند کړه او دې په غوونه ونی دې بیا راولې دو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو بیا راغی بیا په غوونه ونی بیا لکه د وسو بیا ماته یو براوړه مو درې بیا وګورلې مو دې لاس ما سر کې خو دو درې بیا جوړاش کوواله کمرې به څه کړو چاپا کا او چې وسړه کې دې جبل بشورو۔ یہ آپ دیکھیں کہ معصوم ننھے بچے جن کو اوئے کہنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کیا بتا رہا ہے کہ فرحان کی کس طرح سے موت واقع ہوئی کہ 4 بندوں سے اس کو پکڑوایا، اس کو مرغا بنایا، پھر کمرہ بند کیا اور اتنا مارا کہ جب مجھے کہا کہ پانی لے کے آؤ، میں پانی لے کے واپس آیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ مجھے بتائیں یہ کیا مینٹیلٹی ہے، یہ کیا آپ کی ذہنیت ہے؟ اتنا تشدد، اتنی مار پیٹ کے جب تک وہ مر نہیں گیا اس کو مارنا پیٹنا نہیں چھوڑا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے اندر کس قسم کا جنون ہے؟ انہیں استاد کہنا گالی ہے استاد کے نام پر۔ میں تو یہاں پر یہ الفاظ یوز کروں گی۔ اور جس طریقے سے اس بچے معصوم چھوٹے بچے پر، اس کے ماں باپ کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں پر کیا بیت رہی ہے، وہ جو بچے اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں وہ کتنے خوف کے عالم میں رو رہے ہیں۔ صدف، ہمارا اور یہ دین 2 ٹیچر جو ہیں مفرور ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور ہمارا دین ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اور یہ وہ بچے جو دینی تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اس حد تک بہیمانہ تشدد کا نشان بنایا گیا کہ ہم وہ مناظر بھی نہیں آپ کو دکھا سکتے۔ ٹیچر تو شفقت کہتے ہیں نا، اس کے لیے شفیق ہوتا ہے، ایک باپ کی مانند ہوتا ہے، روحانی باپ مانا جاتا ہے۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے، گھر میں آپ کی تربیت آپ کے والدین کرتے ہیں، مدرسے اسکول میں ٹیچر آپ کی، استاد آپ کی جو ہے تربیت کرتا ہے۔ لیکن یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے دین میں منع ہے کہ ناحق آپ اس طریقے سے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ بچوں پر تو ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، رات گئے خواجہ قلعہ مدرسے میں بچے پر تشدد جب سے وہ جاں بحق ہوا تو جو اہل علاقہ ہیں، اہل علاقہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور اس شرط پر یہ احتجاج ختم ہوا کہ جمعے کے روز تک ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے، نہیں تو پھر یہ دوبارہ احتجاج شروع کیا جائے۔ چلیں جی، ہمارے ساتھ نمائندہ ایئر وائی نیوز شہزاد عالم موجود ہیں، ان سے تمام تر سچویشن جانتے ہیں۔ شہزاد، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو 2 مفرور اساتذہ ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور اس وقت کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی شہزاد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہزاد سے، لیکن میرا دل اس وقت، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جب معصوم رو رہے ہیں۔ اچھا، اب ڈی پی او کیا بتا رہے ہیں کہ کئی ماہ سے تشدد جاری تھا اس مدرسے کے اندر، اینڈ سیکنڈلی وہاں پر جب ریڈ کیا گیا، وہاں جب گئے تو وہاں سے تشدد کا سامان برآمد ہوا۔ آپ سوچیں کہ تشدد کا سامان مطلب ڈنڈے، پائپس، اس طرح کی چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی جسے چھوٹے بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ رائٹ کس نے دیا بچوں پہ اس طرح تشدد کرنے کا اور باقاعدہ اس طرح کے ساز و سامان رکھنے کا؟ دوسرے یہ کہ اس طرح تو تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، تصحیح بھی نہیں ہو سکتی۔ شہزاد عالم ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ شہزاد، بتائیے گا کیا جو مفرور استاد ہیں ان کا کچھ پتہ چلا کون ہے وہ؟ اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے پولیس نے مزید کیا کارروائی کی گرفتاری کے لیے؟ جی صدر، بالکل گزشتہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد پولیس انتظامیہ پوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ FIR لانچ کرتے ہوئے جو 2 ملزمان اور اس سمیت مدرسے کے اب تک 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا، جو 2 مین مرکزی ملزم مولا عمر وہ جو ہے وہ تاحال روپوش واقع کے 60 گزرنے کے باوجود وہاں کے لوگوں میں شدید حراست اور اسوات کی تاریخ میں پہلی طرح دیکھنے کو ملا کہ لوگ نکل آئے اور انہوں نے تقریباً 26 گھنٹے کا دھرنا کیا ہوا تھا اور رات کو پھر انتظامیہ اور جو علاقہ مشاران ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے اس بات پر دھرنا ختم کے روز تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی اور نماز جمعہ کے بعد انہوں نے دوبارہ نکلنے کا آغاز کیا۔ لیکن میں یہاں یہ بات بتاتا لوگ جو مدرسہ جو ایک خانے اور جیل کا منظر
کر رہا تھا اس کے بچے اس دھرنے میں شریک تھے. لیکن شہزاد یہاں پہ کئی ماہ سے تشدد ہو رہا تھا. کیا بچے اپنے گھروں کو نہیں جاتے؟ کیا اپنے والدین سے ان کا رابطہ نہیں تھا؟ ان کو نہیں بتا پا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں والدین، اہل علاقہ اور خود بچوں نے کیا بتایا ہے؟ احتجاج میں بچوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہاں پر جو آتا تھا ان کو صرف ایک دن کے لیے یا 3 مہینے میں 2 دنوں کے لیے چھٹی دی جاتی، چاہے وہ بیمار ہو جس طرح ہو. ان کو والدین ایک موبائل دیا تھا اور جب والدین اس پر رابطہ کرتے جو بچہ جس پر تشدد کیا جاتا ہے، جس کو ڈرایا، اس کو ہم کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے والدین کے سامنے کہا یا کچھ کہا تو پھر ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے جو خوف میں سہمے ہوئے بچے تھے وہ کل مظاہرے میں پھٹ پڑے. بات کی اور ایک بچی نے تو یہاں تک کیا کہ جو بچے اس پر جسمانی شہزاد ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بچہ فرحان تو جاں بحق ہو گیا، لیکن باقی بچوں کے جو ابھی جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں پر نشان ہے، کمر پر، سینے پر، پیٹ پر، اور اتنے شدید اور گہرے نشان ہیں جیسے ڈنڈے سے یا پائپ سے مارا گیا ہو. جو مقامی MNA ہے ڈاکٹر امجد، جب انہوں نے مدرسے کا دورہ کیا اور جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مدرسہ نہیں تھا، یہ ٹارچر سیل تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر بچوں کی زنجیریں، یہاں پر ہتھکڑیاں، یہاں پر بیڑیاں، یہاں پر چابک، اور وہ دیکھے تو ہتھکڑیاں، چابک. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ مدرسے میں ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور چاب اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو ایک بچہ وہاں پر مظاہرے میں موجود تھا اور انہوں نے جو انکشافات کی، انہوں نے کہا جو مین مولوی ہے وہ ہر وقت رات کے وقت وہ بچوں کو لے کے جو وضو خانہ ہے اس کی طرف لے کے جاتے تھے اور ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے 100 واقعات ہوئے. تو وہاں پر لوگ اس بات کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک پر اس وقت سینکڑوں بچوں کی جانیں بچا رہا ہے، کیونکہ اس مدرسے میں 300 سے 350 بچے پڑھ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، وہ مفرور ہیں، ملزمان مفرور ہیں، پولیس نے پرچہ کاٹا ہے، کوئی دفعات لگائی ہیں؟ کیا دفعات لگائی ہیں؟ جی بالکل. جو FIR درج کی گئی ہے ان میں 302 اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت دفعات لگائے گئے. اور میری جب بات ہوئی DPO سواد سے تو ان کا کہنا تھا کہ جو مزید انکشافات ہو رہے تو ہم FIR میں مزید دفعات کا بھی اندراج کریں گے. اور اب انہوں نے ایک خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی ہے اس واقعے کی، کیونکہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو بچے باہر نکلتے آ رہے تو سنگین نوعیت کے انکشافات ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں گزشتہ روز سوات کے علماء کرام وفاق المدارس ماں باپ کو نہیں معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نشان نظر بھی نہیں آئے. نشان تب نظر آتے جب یہ بچے گھروں کو چلے جاتے. اور آپ کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نے مار نہیں پیار کا جو نعرہ بلند کیا، لیکن اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ سوات میں یہ ایک واقعہ نہیں، اس کے طرح کے درجنوں واقعات ہوئے، لیکن یہ جو بچہ اس میں جاباق ہو گیا اور یہ میڈیا کے سامنے آ گیا، اس پر جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد کہ بچہ جب مر گیا اس تشدد سے، ورنہ تو یہ سلسلہ چلے جا رہا تھا، یہ ہوئے جا رہا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. اور ابھی بھی ہمیں نہیں معلوم کہاں پر، کس جگہ پر، کس مدرسے میں، کس اسکول میں یہ سب ہو رہا ہوگا ان معصوم بچوں کے ساتھ. ایسے پیرنٹس کیسے ہیں جن کا اپنے بچوں سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، جو یہ نہیں معلوم کرتے کہ ان کا بچہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، اتنا تو اپنے بچوں سے بات چیت رکھیں کہ وہ آپ کو کچھ بتا سکیں، اور ان کے چہروں سے آپ کو خوف نہیں دکھائی دے رہا. اور ماں باپ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ سے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر آج آپ ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ کل آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بن سکیں. کل پھر یہ آپ سے محبت کریں، یہ آپ سے ہمدردی کریں. ان کے دلوں میں آپ سے محبت یا ہمدردی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتنے ٹرامیٹائز ہو چکے ہوں گے، انہوں نے ایسا بچپن گزارا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بچے میڈیا کے سامنے جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے پھٹ پڑے. ان کو موقع ملا، دیکھیں انہیں موقع کی تلاش تھی، انہیں موقع ملا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ ان کے اوپر
क्या खुदारा वालिदैन से ये देखें, हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने बच्चों को प्लीज सुने, उनसे बात करें। वो बच्चे बेचारे पता नहीं कितने माह से वहां पर तशद्दुद का निशान बन रहे थे, उनको इतना छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। बताया ये जा रहा है कि उस जगह से हथकड़ियां मिली हैं, चाबुक मिले हैं। ये ना बोले कि अपने बच्चों को आगे से कि आप तुम्हें मार पड़ी है, तुम इसी काबिल थे, ये कोई जवाब नहीं है। बच्चे मासूम कितने टाइम से वहां पर मार खा रहे थे माँ बाप अक्सर ये भी बड़ा फेमस जुमला है, कह देते थे आप हड्डी हमारी गोश्त आपका, ये कहा जाता था। आप इसे मारे पीटे जो करें हमने नहीं देखना, इसके साथ जो सलूक कर रहे हैं करें, ये कहना बहुत गलत है। आपकी औलाद है और इस तरह के दरिंदे जब मौजूद होंगे तो फिर वो इस्तेहसाल करते हैं और फिर वो फायदा उठाते हैं मासूम बच्चों की मासूमियत। चलें जी, इस अफसोसनाक वाक़े पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीपीओ सवात मोहम्मद आमिर खान मौजूद हैं। आमिर साहब जरा ये बताइएगा कि तालिब इल्म कत्ल केस में अब जो गिरफ्तार 2 उस्ताद हैं उनसे तफ्तीश में क्या मजीद पेशरफ्त सामने आई है और क्या तशद्दुद में यही 2 उस्ताद मुलव्विस थे? उमर खान साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये जो दिलखराश वाक़या पेश आया है इसमें टोटल 3 असातिज़ा हैं इस मदरसे के जिन पे जो है नॉमिनेट हुए हैं और ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जिनमें से 1 गिरफ्तार है और बाकी दीगर 2 के लिए गिरफ्तारी का तहरीक जारी है। अच्छा, इस बच्चे की मौत के बाद ज़ाहिर है मीडिया पे जब ये खबर आई तो इशू हाईलाइट हुआ, लेकिन इससे पहले भी इंकिशाफ हुआ है कि तशद्दुद हो रहा था, कई माह से हो रहा था। तो किसी किस्म का कोई भी वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ इससे पहले? जी बिल्कुल, जैसे ही हमें इस केस का पता चला तो फौरी तौर पर हमने अपनी टीम्स उस मदरसे में भेजी और जितने भी वहाँ पे बच्चे ज़ेर तरबियत थे उन सारों का हमने चेक किया, उनको इंटरव्यू किया, उनकी स्टेटमेंट्स ली। तो और भी कुछ बच्चे ऐसे सामने आए जिन पर तशद्दुद किया गया था। तो हमने फिर इस 302 की FIR के अलावा एक अपनी मुद्दत में हमने एक और FIR भी रजिस्टर की चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जिसमें हमने 9 असातिज़ा मज़ीद भी गिरफ्तार किए हैं। क्या मदरसे की इंतज़ामिया को शामिल तफ्तीश किया गया है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्या इंतज़ामिया में से किसी को शामिल तफ्तीश किया है? जी, हमने मदरसे के जैसे मैंने बताया जितने भी असातिज़ा थे, मैनेजमेंट थी, वो सारे क्योंकि एक तरीके या दूसरे तरीके से इसमें इन्वॉल्व थे, हम तमाम को गिरफ़्तार कर चुके हैं। टोटल 10 तक हमारी गिरफ्तारियाँ पहुँच चुकी हैं और मदरसे को जो है हमने सील करवा लिया है। इस तरह के जो केसेस होते हैं अक्सर हमने देखा है कि दबाव डालकर, प्रेशर डालकर सुलह करवा ली जाती है। बताया जाता है जी फरीक़ैन में सुलह हो गई है। तो ये जो बच्चा जिस जाँ बाक हुआ है, क्या इसके वालिदैन पर किसी किस्म का प्रेशर है? क्या मौक़िफ़ है उनका, क्या चाहते हैं वो? नहीं जी, बिल्कुल कोई ऐसी दबाव वाली बात नहीं है। उन्हें जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली हमने उनको इंफॉर्मेशन दी और उनसे हमने उनकी एप्लीकेशन पे मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। अच्छा, बच्चों के बयानात से क्या वैसे साबित हो रहा है कि कितने अरसे से तशद्दुद जारी था बच्चों पे? जी, चंद माह से जो है अभी तक जो हमें मज़ीद तफ्तीश जारी है, लेकिन चंद माह से ये तशद्दुद का सिलसिला जो है ये जारी था। डीपीओ सवात हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर है अब सील कर दिया गया है इस मदरसे को।